الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، اللہ عز و جل کا فضل و کرم، اللہ عز و جل کی بے حد اور بے انتہا حمد و ثنا، اور اس پاک پروردگار نے گرمی کے بعد بالآخر ہمیں برسات عطا فرمائی، بارش عطا فرمائی۔ ہم سب گرمی 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 کا رونا تو روتے تھے، روز ہائے گرمی، ہیومیڈیٹی حبس ہو گیا، پسینہ پنکھے کے نیچے بھی آ رہا ہے۔ لیکن اب جب سے رحمت والا موسم ہوا ہے 2-3 دن سے، پتہ نہیں ہم میں سے کتنوں نے شکر ادا کیا ہے۔ شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ کی حمد بے حد اور بے انتہا، اور اس کے پیارے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بے حد اور بے انتہا۔ بلکہ ایک درود پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ تو رحمت بھیج ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر، جتنے کہ یہ بارش کے قطرے گرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار، کہ جتنے عدد قطرے گرے، مطر بارش کے قطرے، تو جتنے یہ برسات کے قطرے گرے مولا ان کی تعداد کے برابر بڑھے، اس سے بھی بڑھ کر تیرے پیارے محبوب پر درود و سلام ہو۔ میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ لوگ دہرا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار۔ مطر قطرے کو کہتے ہیں، امطار جمع، بعدد تعداد کے برابر، مطر قطروں کی جتنی کہ یہ بارش کے قطرے گریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمارا درود و سلام پڑھنا قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے، آمین۔ پچھلے جمعے میں نے کچھ عرض کیا تھا ختم نبوت پر، کہ ہمارے ہاں ختم نبوت پر بہت کم بات ہوتی ہے، بس ہم سب کو اتنا پتا ہے کہ ہاں جی ہم ختم نبوت ہیں، ہم ختم نبوت کے ماننے والے ہیں۔ ختم نبوت کا مطلب کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خاتم النبیین ماننا، آخری نبی ماننا۔ اس کے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ضمناً نہ معروفاً، نہ جیسا کہ یہ غلام قادیانی نے کہا کہ جی میں نبی ہوں اللہ کا اور مجھ پر اس طرح وحی آتی ہے اور میرے اصحاب بھی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ والعیاذ باللہ۔ اچھا، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے امت میں 30 کذاب آئیں گے، 30 جھوٹے آئیں گے، وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ کوئی اپنے آپ کو مہدی کا دعویٰ کرے گا، ٹھیک ہے۔ آج کل ایک دور میں آیا ہے نا وہ عجیب و غریب سا شخص، اس کے کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ چلا بھی رہے ہیں کہ بھئی یہ مہدی ہے، تو پتہ نہیں لوگ دیکھتے بھی کیوں ہیں، سنتے بھی کیوں ہیں اس کو، بہرحال۔ اور جھوٹے نبوت کے دعوے دار قادیانی یہ بھی آئے، اور یہ اصل میں پلانٹڈ ہے، اور اتنے سارے آئے نبوت کے دعوے دار، لیکن اتنا کسی کو کوریج نہیں ملی، اتنا کسی کو سپورٹ نہیں ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پلانٹڈ شاید نہیں تھے، وہ ان کے ذہنوں کی اختراع تھی۔ لیکن یہ جو غلام قادیانی ہے نا، یہ پلانٹڈ ہے، یہ لگایا گیا ہے، یہ ایک خاردار جھاڑی لگائی گئی ہے گورے کی طرف سے، انگریز کی طرف سے۔
انہوں نے کہا کہ جی یہ ایسا کر دو کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ مسلمانوں کے دلوں میں سے نکال نہیں دی جاتی اس وقت تک ہم ان کو فتح نہیں کر سکتے. تو رسول کریم علیہ السلام کی محبت کو نکالنے کے لیے یہ قادیانی فرقہ ہمارے وجود میں، فرقہ بھی نہیں کہنا چاہیے، قادیانی فتنہ یہ کریٹ کیا گیا، بنایا گیا. اچھا، اب یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایک صاحب ہیں، جب وہ نہیں آیا تھا نا تو نون لیگ والے بیچارے سب انتظار کر رہے تھے. وہ کسی نے شاید عمران ریاض خان نے یا پتہ نہیں کسی نے کہا تھا ساری دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہی ہے، ساری دنیا عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہی ہے اور یہ نون لیگ والے فائز عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں. اور وہی ہوا، وہ آیا، اس نے سارے ان کے وہ بھی ختم کر دیے. اور آپ کو پتہ ہے بڑی اہم بات، اس پر میں نے بہت آواز اٹھائی تھی، میرا وہ یوٹیوب چینل، میرا سارا سوشل میڈیا ہی ہیک ہو گیا. یہ جب آیا تھا نا، اس نے آتے ہی سب سے پہلے پتہ ہے کیا کام کیا تھا فائز عیسیٰ نے؟ اس نے تمام ججز کے لیے، چیف جسٹسز آف پاکستان جتنے لوگ چاہے وہ موجودہ ہوں گے یا ریٹائر ہو چکے ہوں گے، ان کے لیے اس نے یہ بنایا تھا کہ وہ چیف جسٹس موجودہ یا سابقہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پاکستان سے بیرون ملک کسی بھی سفر پہ جائے گا، اس کا سامان چیک نہیں ہوگا. ہم لوگ جاتے ہیں عمرے پہ بھی جاتے ہیں اور بھائی بس یہ کپڑے نہیں اتارتے ہمارے، باقی سب کچھ اتروا لیتے ہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، سعودیہ والے، دبئی والے، آپ دبئی چلے وایا کنیکٹڈ فلائٹ ہو آپ کی تو یہ دبئی والے کہتے ہیں یہ بھی اتارو، جوتے اتارو، ساکس اتارو، سب کچھ. کپڑے شکر ہے وہ جسم پہ چھوڑ دیتے ہیں، نہیں تو ننگا کرنے میں ان کو کوئی آر ہی نہیں ہے. تو انہوں نے ایسا قانون ایک پاس کرا ہے پاکستان کے اندر کہ جی جو ججز جائیں گے، چاہے اب وہ اپنے ساتھ کچھ بھی لے جائے، سونا لے جائے، ڈالر لے جائے، کرنسی لے جائے، ان کو کوئی چیک نہیں کرنے والا. بھائی بہت اس پہ میں چیخا تھا. مجھے کسی نے کہا تھا بھائی تیرے پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ جائے. میں کہا کنٹیمپٹ آف کورٹ؟ بھائی وہ ایک انسان ہونے کے ناطے عام انسان ہے بھائی، چیف جسٹس ہے تو ہوتا رہے اپنے گھر کا، اپنے عہدے پر ہوگا بھائی. اب اسی چیف جسٹس بغیرت، بے حس، مردود، کم ذات، کم ظرف انسان نے ایک کیا دی ہے، رولنگ دی ہے ثانی مبارک ثانی کیس میں. یہ مبارک ثانی وہ شخص ہے قادیانی ہے، اس نے ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر صغیر، تفسیر کبیر کے مقابلے پہ تفسیر صغیر. اس کے اندر اس نے تعریف کی ہے اور قرآن کی اندر انبیاء کرام علیہ السلام کی جو شان بیان کی، اس نے ان کی شان کم کی ہے، گستاخی انبیاء کی ہے، اللہ کی ربوبیت کے اوپر اعتراضات کیے کئی مقامات پر، اور پھر اس نے اولیاء کرام کا، بزرگان دین کا، ان سب کا بہت مذاق اڑایا ہے. اور اس نے اس اپنی تفسیر کا نام لکھا ہے تفسیر صغیر. اس کو پکڑا گیا، اس کی اشاعت ہو رہی تھی، اس کو الحمدللہ غیور مسلمانوں نے پکڑ کے اس کو بند کروایا، اس کی کتاب کو پکڑ کے بند کروایا، سب کچھ کیا گیا، اس کو سزا ہو گئی. لیکن جب یہ آیا بغیرت، جس کا نام فائز عیسیٰ ہے، میں تو اس کو چیف جسٹس بھی نہیں کہوں، یہ چیف جسٹس ہے بغیرت، ان قریب مردود یہاں سے اپنے عہدے سے اترے گا. اس کا دیکھو تو صحیح حال کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. یہ مرنے سے پہلے آپ اس مردود کا حال دیکھنا، اللہ مجھے بھی زندہ رکھے اور اس کا انجام دکھائے، کیونکہ اس کا ایسوں کا انجام بہت برا ہوا ہے. اچھا پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے بولا جی اوہو یہ بھی انسان ہے اور جی ان کا بھی حق ہے، یہ بھی مسلمانوں کا، معاذ اللہ ان کو مسلمان کہنا کفر ہے. کافروں کو، کافر کہہ رہا ہوں، قادیانیوں کو مسلمان کہنا کفر ہے. جس نے ان کو مسلمان سمجھا، مسلمانوں کا کوئی طبقہ یا کوئی حصہ یا کوئی فرقہ جانا، وہ بھی کافر ہو گیا. اچھا اس نے کہا کہ جی یہ جو اپنی تفسیر ہے یہ اپنی چار دیواری کے اندر رہ کے اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں، ان کا یہ بنیادی حق ہے. یہ کس نے بولا؟ یہ فائز عیسیٰ نے بولا. اب کوئی اس سے پوچھے ہم چار دیواری کے اندر بیٹھ کے فوج کو بولیں فوج بری ہے، اجازت دو گے؟ نہیں دیں گے بھائی کبھی بھی. ہم کہیں جی پاکستان غلط ہے، پاکستان میں یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، سودی نظام ہے، آپ چار دیواری کے اندر بھی ہم کو یہ نہیں کام کرنے دو گے؟ نہیں جی چار دیواری میں بھی نہیں کر سکتے. اور جی چار دیواری کے اندر بیٹھ کے ہم کسی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں؟ نہیں بھائی وہ تو جرم ہے یار. چار دیواری کے اندر ہم رہ کے کسی کو قتل کر دیں، کسی کو ٹارچر کر کے اس کے جسم کے ہم چیرے ویرے لگا دیں، اس کو سزا دے، ٹارچر کرے؟ نہیں جی اجازت نہیں ہے. تو بھائی تو پھر تم توہین رسالت کی اجازت کیسے دے سکتے ہو چار دیواری کے اندر کرنے کی؟
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے ہمارے یہاں کا نظام کہ ہمارے پاکستان کے اندر بدقسمتی سے ایسے ایسے بے حس، بے ضمیر، بے غیرت، کم ظرف، میں کیا الفاظ بولوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، ایسے لوگوں کو چیف جسٹس آف پاکستان لگا دیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ڈیزرو نہیں کرتے ہم رحم کے مستحق نہیں ہیں۔ اللہ نے آگ نہیں برسائی، اتنی گرمی اللہ نے ہمیں دی، بندے دے پتر بن جاؤ، ہم کو کیا ہوا ہے؟ ہم عوام کی میں بات کرتا ہوں۔ میں آپ کو پرسوں کی بات بتاتا ہوں، میں جا رہا تھا، میرا موٹر سائیکل، میں نے کہا پیٹرول ڈلا لوں، برج اترا کہ لفٹ اینڈ الٹا پی ایس، میں کھڑا، لائنیں لگی ہوئی تھیں، خیر میں اپنی باری میں آیا، میرے آگے 4-5 موٹر سائیکل تھے، ایک ادھر سے آیا لیفٹ سے میرے موٹر سائیکل والا، اور ایک میرے رائٹ سے آیا، سنگل لائن چل رہی تھی، ایک ادھر سے آگے ایک ادھر، اچھا وہ رینگ رہے تھے، میں نے بھی زیادہ توجہ نہیں دی، میں تھوڑا رکا کہ یہ موٹر سائیکل آگے ہوتی ہے، جیسے وہ موٹر سائیکل آگے ہوئی، میرے رائٹ والے نے اپنا ٹائر اندر گھسیڑا، بایاں والا بھی آگے آیا، تو میرے سے پھر برداشت نہیں ہوا، میں نے کہا یار میری بات سنو، تم سے زیادہ مجھے تکلیف ہے، میرا بھائی اس وقت ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، مجھے جانا ہے، میرا پیٹرول ختم ہو گیا ہے، میں یہ لیور اوپر کر کے آیا ہوں، مجھے لینے دو، میری باری ہے، میرے بعد تم رائٹ والے تم آئے ہو، اس کے بعد تم یہ لیفٹ والے تم آئے ہو، بھائی میرے بعد آپ ڈلوانا، اس کے بعد آپ ڈلوانا، باقی پیچھے لائنیں بعد میں۔ او مولانا چیخو نہیں، ڈلا لو تم پہلے، یعنی میرے مرے ہوئے باپ پر احسان کر رہے ہیں، ڈلا لو تم پہلے۔ ابے یار پھر میں نے وہاں لیکچر دیا، میری عادت ہے، میرے سے برداشت نہیں ہوتا، میں نے کہا یار ہم کیوں بولیں کہ یہ شہباز شریف برا ہے تو اسٹیبلشمنٹ بری ہے، میں نے کہا میں برا ہوں، عوام بری ہے، ہمیں ذرا سا صبر نہیں ہے، مولوی کچھ بولے گا نہیں گھس جاؤ بیچ میں، جب ہمارے اندر اتنا صبر نہیں ہے کہ ہم اپنی باری کیوں میں لائن لگا کر کے ہم اپنا پیٹرول نہیں حاصل کر سکتے، لائن لگا کے ہمارے اندر صبر نہیں ہے، تو پھر ہم کس کو روئیں یار؟ پھر ہم پر یہ چیف جسٹس جیسے بغیرت کیوں نہ آئیں؟ کیونکہ میں آپ خراب ہیں، عوام خراب ہے، جی مولوی ایک نہیں ہوتے، او عوام ایک ہے۔ اب بتاؤ وہ جماعت اسلامی والا نکلا ہوا ہمارے لیے، سب کے لیے، میں سیاسی بات نہیں کر رہا، سمجھنے کی کوشش کرنا، وہ ایک ایشو لے کے نکلا ہے، بلے بعد میں وہ پوائنٹ اسکورنگ کرے، لیکن آپ کے میرے دلوں کے لیے نکلا ہوا کہ نہیں نکلا ہوا؟ نہیں نکل رہی کوئی جماعت، نہیں جی وہ جماعت اسلامی اپنا اسکور کرے گی، اور یہی تو انہوں نے کیا ہے، ان کو پتہ ہے یہ جماعت اکیلی نکلی ہے، اس کے پیچھے اور قوم نہیں آئے گی، نہیں آئی قوم، اب یہ کیا ہوگا؟ آئی پی بھی ہمیں اسی طرح لوٹتے رہیں گے، کر لو جو کرنا ہے، ہم سب وڑ جائیں گے، وہ لفظ آتا ہے نا، وڑ گیا پروگرام تو وڑ گیا، ہم سب وڑ جائیں گے، پھر آپ کے اوپر بل آ گئے دبا دب، 1 تاریخ چڑھ گئی ہے نا، بل آ گئے، چیخیں نکل گئی ہیں پھر، کیونکہ ہم تو ہر ایک اپنے اپنا خدا بنایا ہوا ہے، میں نے اپنا ایک خدا بنایا ہوا ہے، آپ نے اپنا خدا بنایا ہے، کسی کا لیڈر نواز شریف چور ہے، کسی کا لیڈر جو ہے نا وہ فلانی زرداری چور ہے، کسی کا لیڈر عمران ہے، کسی کا فلانا ہے، کسی کا ڈمکانا ہے، ہم تو اپنے اپنے خداؤں کے پیچھے، یہ ہمارے خدا بنے ہوئے ہیں، معاذ اللہ والعیاذ باللہ۔ جو لیڈر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کوئی لیڈر ہی نہیں مان رہا، ان کے پیچھے چلنے کے لیے کوئی نہیں، ہاں ختم نبوت پہ آئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت لگائیں گے، او ہو نبوت کے لیے کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے ہم بڑے گناہگار صحیح، نبی کے نام پر مرمنڈے کا جذبہ ہے، نبی کے نام پہ مرنے کا جذبہ ہے، نبی کے مطابق جینے کا جذبہ نہیں ہے، نبی نے جو کہا ویسے جیو، سچ بول کے جیو، نہیں جی نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر نہیں چلتا، کیا کریں؟ یہ ہے کہ نہیں ہمارا جواب؟ کیا کروں؟ مرنا ہے نا، ایک دن مرنا ہے۔ آئے دن میں احسان بھائی کو کہتا رہتا ہوں، یار احسان بھائی پتہ نہیں تمہارا پہلے بٹن آف ہوتا ہے، میرا بٹن آف ہوتا ہے، یہ محبت سے ناز اٹھانے والے کلمہ پڑھیں گے، کلمہ شہادت، میں تو اپنا وزن بھی کم کر رہا ہوں اسی چکر میں، یار وزن زیادہ ہوتا ہے، لوگ بولتے ہیں بدگمانی، ہم فون کر لینا، بھائی جنازہ بہت بھاری تھا، پتہ نہیں کتنا گناہگار تھا، بولتے نہیں بولتے ہم لوگ؟ میں تو خدا کی قسم اسی ڈر کے مانے میں کہہ رہا ہوں وزن کم کروں بھائی، جنازہ تو ہلکا ہو، جو اتنی اللہ نے پردے رکھ کے عزت دی ہوئی ہے، پتہ چلے جنازے پہ ساری عزت تیل ہو جائے، ابے بہت بھاری تھا شہریار، بڑے بھاشن دیتا تھا، یہ تو بڑا گناہگار ہے، میں بھائی اسی شرم کے مارے وزن بھی کم کر رہا ہوں کہ کسی طرح وزن ہلکا ہو جائے۔
کیا کروں؟ ہم سیدھے ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. میں ہر جمعے بیان کرتا ہوں بھائی یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اچھی بات کرنی ہے، اپنے اپنے کردار کو ہم نے سنوارنا ہے. نہیں، کوئی تیار نہیں ہے. کئی لوگ ملتے ہیں، حضرت بڑا اچھا بیان ہے، میں فلاں جگہ سے آتا ہوں، اور میں نے کہا عمل کتنا کیا؟ کیونکہ شاید میں خود با عمل نہیں ہوں، اس لیے میری باتیں خوبصورت ہو سکتی ہیں، با اثر نہیں ہوتی. ٹو بی ویری آنیسٹ، کلیئر بات ہے. ابھی میں ان سے کیا کہہ رہا تھا اندر، میں کہا یار بس میں اب کچھ اور، میری روزی روٹی کا ذریعہ یہ الحمدللہ میری روزی روٹی کا ذریعہ نہیں ہے یہ جمعہ. یہ ایک بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑا مقام ہے، میں اس کے لائق ہوں بھی نہیں. ڈرتا ہوں، میں اللہ نے دیا ہوا ہے، شکر ادا کرتا ہوں، لیکن میں کہا یار میں کوئی اللہ ایسا میرا انتظام کر دے، کوئی روزی روزگار کا ایسا پکا مستحکم رزق حلال کا ذریعہ بن جائے. یار بس لوگوں کی خدمت کریں یار، لوگوں کی خدمت کریں. یہاں بول بول کے تو تھک گئے، کوئی سنتا ہی نہیں. آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے. جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے نا، اس کے گرد دیکھو ایک حالہ سا بن جاتا ہے، وہ حالہ اس کی محبت کرنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آج ہمیں اسلام پہ محبت نہیں ہے، مان لو یہ بات نہیں ہے. یا چراغ چمچما رہا ہے، اس کو دوبارہ فروزہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اسلام سے محبت کرنے کی ضرورت ہے. مولا حسین کا کردار نہیں ہے ہمارے سامنے، امام حسین کا کردار نہیں ہے ہمارے سامنے. اب گرمی میں ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، کئی لوگ تو اپنے بچوں کی چھٹیاں کرا دیتے ہیں. یار گرمی ہے، ہم نہیں، اسکولوں میں تو لائٹ بھی نہیں ہوتی، ہمارے بچے گرمی میں. ہمارے بچوں کی گرمی ہمیں کتنا تڑپا دیتی ہے، ان کو گرمی لگنا. تو ذرا سوچو نا یار، کربلا صحرا تپتا ہوا، نیچے مٹی گرم ریت، خیمے موٹے کپڑے کے، گرمی تپش حبس، پھر پانی بند. جسٹ امیجن. ایسے سم ٹائم بیٹھ کے سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں، میں پریشان ہو جاتا ہوں. یا اللہ اتنی بڑی قربانی دی، اتنی بڑی. ہم کیا ہے، ذرا وہ ہمارے پاس پنکھا ہے، بجلی ہے، کنڈا لگا لیتے، یہ کر لیتے، ادھر چلے جاتے دوست کے گھر پہ. اور شاپنگ مالوں میں نے دیکھا عورتیں چلی جاتی ہیں، گھروں میں بجلی نہیں، شاپنگ مال میں چلو جی اے سی تو چل رہا ہے، ایویں ونڈو شاپنگ ہو رہی ہے. کتنی ہمارے پاس آلٹرنیٹس ہیں. ادھر تو کوئی آلٹرنیٹ نہیں تھا. یا اسلام کی سربلندی یا شہادت، 2 سیکنڈ آپشن. کر سکتے تھے، واپس جا سکتے تھے، لیکن دین کے لیے، اسلام کے لیے. کیوں؟ ان کا سودا آخرت کا سودا تھا. میں آپ آخرت قبر بھولے میں کہ یار ہم نے مرنا ہے. جس کو دیکھو یار مجھے بس دنیا سنوارنی، دنیا بنانی، دنیا بنانی، دنیا بنانی. آخرت کون بنائے گا؟ مجھے آخرت کے لیے کیوں نہیں فکر ہے؟ مجھے اپنے مرنے کے بعد کی زندگی پہ کیوں، زبانی تو ہے، یقین کیوں نہیں ہے؟ نہیں ہے. جو جوان ہے نا، نوجوان، ان کو تو یہ یقین کامل ہے، ابھی تو میں جوان ہوں یار، میں نے مرنا تھوڑی ہے، ابھی میری شادی ہونی ہے، میرے بچے ہونے ہیں. کل میں تھا نا ضیاءالدین میں، اتنا سا بچہ، چھوٹا کا بچہ ایسے جھٹکے لے رہا، میری آنکھوں میں آنسو آئے. میں نے کہا یا اللہ محتاجی تو بچائیں. چلتے پھرتے پروردگار، اترتے رہا کرو، چڑھتے رہا کرو. گھر پہ بیٹھ جاؤ گے محتاج ہو جاؤ گے اولاد کے. اللہ تعالیٰ، میرا باپ بھی یہی دعا کر کے اللہ اس کی جنت میں درجات بلند فرمائے. وہ یہ کہا یا اللہ چلتے ہیں پھرتے ہیں چکنوی دنیا تو چلتے پھرتے. ہمیں اپنی آخرت کی فکر کیوں نہیں ہے، اپنی قبر کی فکر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مرنا تو یاد ہی نہیں ہے نا، نہ ہم کو نہ حکمرانوں کو. چھوڑ دو حکمرانوں کو. ہم نے کیا کیا؟ اگر ہم اچھے ہوتے، ہم اپنی آخرت کو یاد کرنے والے ہوتے تو ہم جھوٹ نہ بولتے، ہم اپنے والدین کا دل نہ دکھاتے، ہم اس طرح سڑکوں پہ، فٹ پاتھوں پہ قبضے کر کے لوگوں کے لیے چلنا دشوار نہ کر دیتے. پیر والے دن میں نکلا، عصر کی نماز کے لیے لیگل تھا میں. یہ موٹر سائیکل مارکیٹ والوں نے، میں نے احسان بھائی، وہ بھی احسان ہے صدر صاحب ہمارے، ان کو میں نے کہا، پھر میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے میں نے لوگوں کو احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح سور کا گوشت کھانا حرام ہے. آپ نے بولا کئیوں کے یہ بھی غلط النام ہے نا، جس نے لفظ سور بولا 40 دن تک اس کی زبان ناپاک ہو گئی. ایسا نہیں ہے بھائی. تو جس طرح سور کا گوشت کھانا حرام ہے نا، بالکل اسی طرح
بالکل اسی طرح کسی کو تکلیف دے کے کمایا ہوا مال بھی حرام ہے. یہ ہم بتاتے بھی نہیں ہیں, نام سننے کے لیے تیار ہے. مولوی یہ کہنا ہے تو کہنے دے یار. کسی کی تکلیف دے گا, فٹ پاتھ تکلیف دے کے آپ روزی کما رہے ہو, کسی کی جگہ پہ قبضہ کر کے کر رہے ہو, ناجائز ہے, حرام ہے آپ کی آمدنی. اب میرے سے لڑنے کے لیے آ جائیں گے بہت سارے لوگ, یہ آپ نے کیا کہہ دیا, میں نے غلط کہا ہے, میری گردن اڑا دینا. ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم نے بولا ہی نہیں ہے, اسی لیے تو عوام کا اتنا زیادہ دل جگرا بڑھ گیا. اور کوئی نہیں, میں دیکھتا ہوں کون آتا ہے, اور ایس ایچ او میرا جاننے والا ہے, وہ ایس پی کو میں جانتا ہوں, او جی فلانا وزیر میرا جاننے والا ہے, اٹھوا دوں گا. ایسے بہت بولتا ہے شہریار, ہاں بھائی اٹھوا دو یار, رہ کیا گیا من. تو بھائی جب ہم اپنے پیٹ میں حرام ڈال رہے ہیں تو دعا کیوں قبول ہونی ہے؟ نبی نے فرمایا جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ ہے 40 دن تک اس کی کوئی دعا آسمان تک نہیں اٹھنے دی جاتی. جائیں نا آپ ذرا پیروں کے پاس, بزرگوں کے پاس جاؤ, مکے مدینے میں پیٹ میں حرام بھر کے لوگوں کو چکر دیے میں ادھر چکر لگا رہے ہیں, جی ہمارے چکر معاف ہو جائیں گے, نہیں ہونے والے. تو میرا عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ خدا کے لیے ہم ایک اپنا گریبان چھانکے, یار میں کیا ہوں, میری اوقات کیا ہے, میں کتنا لوگوں کو برا کر رہا ہوں, کتنا لوگوں کے ساتھ برا کر رہا ہوں, میں کب اچھا بنوں گا, اللہ کی نظر میں میری کب ویلیو بنے گی. کبھی سوچا دنیا کا نقصان, یار یہ ہو جائے گا, یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا. او یار ہوتا رہے, سودا پکا کرو, پکا سودا کرو, آخرت کا سودا, اللہ پہ بھروسہ تو کرو. اللہ کہہ رہے میں بہترین رزق دینے والا ہوں. تو کیوں سوچتے ہیں ہم کہ یار کوئی ہم نے اگر ایسا نہیں کیا تو ہمارا رزق نہیں ملے گا. اللہ نے کہا 99 برکتیں تجارت میں رکھی ہیں میں نے, تو کیوں نوکریوں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو. حضرت صاحب وظیفہ دے دیں, وہاں بھی ڈراپ کی ہوئی ہے سی وی, وہاں بھی ڈراپ کی ہوئی ہے, حضرت نوکری نہیں مل رہی. وہ کاروبار کرو نا, تجارت کرو. نہیں جی تجارت نہیں کرنی, میں نے جو ہے نا نہیں تجارت کدھر سے کریں, ہے ہی نہیں کچھ. ضروری ہے تم کروڑوں روپے کی تجارت کرو, ادھر سے مال اٹھاؤ, سستا مال لو, بارگیننگ کرو, ادھر جا کے بیچو, ورکنگ کرو. وی آل آر ان آر کمفرٹ زون. میں اپنے گھر سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوں, کمفرٹ زون میں بیٹھا ہوں اپنے کمرے میں, بس یہ سا یہاں سے اٹھایا مال ادھر بیچ دوں میں. نہیں بھائی, باہر نکلو, محنت کرو, دکان پہ جاؤ, اپنی دکان بناؤ, بلے کرائے کی لو, گیو اینڈ ٹیک, یعنی تجارت کرو. تجارت میں برکت ہے. تجارت میں 100 روپے کماؤ گے تو جو 10,000 روپے کما رہے اس سے زیادہ برکت پاؤ گے. برکت کیا ہوتی ہے میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں, سمجھنے کی کوشش کریں. خدا کے لیے میری جلن کو سمجھیں. میرا کیا جلنا ہے کہ ہم ہر شخص فرد سے معاشرہ بنتا ہے, ہر شخص اپنی سوچ کو پاکیزہ کرے, ہر شخص اپنی سوچ کو نیٹ اینڈ کلین کرے کہ نہیں یار مجھے نجاست نہیں کرنی, مجھے گندگی نہیں کرنی, مجھے معاشرے میں گند نہیں پھیلانا, صفائی کرنی ہے. کیسے ہوگی؟ فرسٹ آف آل آئی ہیو ٹو کلین مائی سیلف, مجھے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے. کلینلینس از نیکسٹ ٹو گاڈلینس, یہی کہتے ہیں نا. صفائی جو ہے نا خدائی ہے, صفائی خدائی ہے. وہ کہتے ہیں ناندیاں توندیاں جے ملدی خدائی تے ملدیاں ڈڈلواں مچھیاں ہوں. اگر نہ دھو کے ہی اگر پاک صاف ہونا تھا تو پھر وہ جو ہے نا مچھلیاں اور مینڈک وہ سب سے زیادہ پاک صاف ہوتے. یہ کب ملتی ہے خدائی, کب ملتی ہے خدا کا قرب, کب ملتا ہے کہ جب ہم اپنے دل سے پاک ہوتے ہیں, جب ہم اپنے رب کو واقعی محبت کرتے ہوتے ہیں. ہاں یار میرا ہر عمل, جب ہم نے اپنے ہر عمل پہ چیک اینڈ بیلنس لگایا ہوگا کہ ہاں یار یہ میرا عمل غلط ہے, مجھے یہ نہیں کرنا, مجھے ماننی ہے اپنی غلطی, ہے میں نے غلطی کی ہے, تو پھر معافی مانگ لو اللہ سے بھی, جس کے ساتھ زیادتی کی اس سے بھی, اپنے نفس پہ جو زیادتی کی ہے اس سے بھی, اپنے آپ سے بھی معافی مانگ لو. ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اور اگر تو
ہم پر مغفرت کرے، وترحمنا، اور اگر تو نے ہم پر مغفرت، ہم پر رحم نہ کیا، ہماری مغفرت نہ کی، لنکونن من کیا ربنا آتنا ہاں آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور اگر تو نے ہم پر رحم اور مغفرت نہ کی تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو بھائی ہم لوگ جب اپنی جانوں پر خود ظلم کر رہے ہیں تو بتاؤ ہم کس کو مورد الزام ٹھہرائیں؟ اپنی جان پر ظلم کرنا، اپنے آپ کو گناہوں کے سبب جہنم کا حقدار قرار دلوانا، یہ کون ہے؟ میں خود ہوں۔ اپنے آپ سے ظلم کرنے والا تو میں خود ہوں۔ تو فرسٹ آف آل مجھے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، اپنی سوچ کو پاکیزہ کرنا ہے، اپنے بڑوں کا ادب اور احترام کرنا ہے، علماء کرام کی صحبت اختیار کرنی ہے، ان سے سیکھنا ہے، رزق حلال کی طرف توجہ کرنی ہے۔ آج کے دور میں رزق حلال کی طرف توجہ ہو گئی نا، اللہ کی قسم آدھے پونے تو ولی آپ بن ہی جاؤ گے۔ رزق حلال کی طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں عاشق رسول بنائے، مولا حسین کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ بزرگان دین کا صدقہ جنہوں نے بڑی بڑی صحبتیں برداشت کی اور صرف رزق حلال کھایا اور کھلایا، اللہ ہمیں بھی رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت ادا فرمائے۔